بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين، بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم تدبر قرآن کے کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آیت نمبر ہے 194 سورہ بقرہ کی۔ اس مبارک آیت میں الحمدللہ 4 مختلف مضامین ہیں، بلکہ 5 ہیں اگر دیکھا جائے، 5 مختلف مضامین ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ان کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اور تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے یہاں فرمایا گیا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینہ حرام مہینے سے ہے، with بھی آ گئے نا، یعنی حرام مہینہ حرام مہینے سے ہے۔ کیا مطلب میرے محترم اس کا؟ اس سے پہلے کہ میرے محترم ہم اس طرف جائیں، پہلے دیکھیں گے کہ حرام مہینے کا کنسپٹ کیا ہے اور کب سے ہے اور کیا ہے اس کا اصل مقصد، اس میں کیا حرام ہے میرے محترم جی۔ اب آپ غور فرمائیے، آیت نمبر 190 سے 193 تک 4 آیات میں اللہ تعالی نے قتال کا تذکرہ فرمایا ہے جی، وضاحت کر دی ہماری لیے انتہائی اہم آیتیں ہیں میرے محترم، باقاعدہ اصول و ضابطے بنا دیے گئے کہ آپ نے دفاع کرتے ہوئے لڑنا ہے۔ جو آپ پر اٹیک کرے آپ جوابی کارروائی میں ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، مگر آپ آغاز نہیں کر سکتے اکارڈنگ قرآن۔ اچھا، اب اس کنٹیکس میں میرے محترم ابھی جو آیت مبارکہ 194 ہے، اس میں وہی بات دہرائی جائے گی، مگر اس سے پہلے یہ شہر حرام کا تذکرہ ہو گیا۔ کیا ہے شہر حرام؟ آئیے سورہ توبہ کھولتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب کھولیے۔ سورہ توبہ ہے، سورہ نمبر 9 ہے میرے محترم جی، سورہ نمبر 9 ہے، اور الحمدللہ آیت نمبر ہے 36 کی طرف آ جاتے ہیں، آرام سے کھول لیجئے۔ سورہ توبہ ہے، قرآن ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے، لازم انشاءاللہ۔ سورہ توبہ 9 کی 36 کھول لیجئے۔ دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، پوری وضاحت آ جائے گی
کہ حرام مہینے میں کیا حرام ہے میرے محترم. جی یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا، کیا حرام ہے ان مہینوں میں. اچھا، اکارڈنگ قرآن لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، ٹھیک ہے، مگر قرآن نے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، فرمایا ان عدت الشہور، ان بے شک عدہ گنتی، بے شک گنتی یا کاؤنٹنگ جو یہ ہے مہینوں کی کاؤنٹنگ، عند اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 شہرا، 12 مہینے ہیں. کب سے ہیں؟ فی کتاب اللہ تعالیٰ نے ازل سے اس بات کا فیصلہ فرما دیا تھا، یوم خلق السماوات والارض. یہ دیکھیں، جس دن اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا فرما رہے ہیں، اس دن 2 چیزوں کو مقرر کیا جا رہا ہے کہ 12 مہینوں پر مشتمل 1 سال ہوگا، اور دوبارہ پھر وہ ریپیٹ ہوں گی 12 مہینے. تو یہ 12 مہینے کا تصور جو ہے، یہ کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ انسان کی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے میرے محترم، ہرگز نہیں. اس کی دلالت کے لیے، جس ہم نے پڑھا تھا، اس کی دلالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا فرما دیا اور بتا دیا کہ سب آپ چاند کے ذریعے سے پڑھا تھا یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں. تو فرما دیا، آپ ان سے فرما دیجئے، قل، فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہی مواقیت للناس، وہ چاند جو ہیں وہ باقاعدہ لوگوں کے اوقات اور لوگوں کی ٹائمنگ کو مقرر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. 12 مہینے ہیں، 12 دفعہ چاند آئے گا، چلا جائے گا، 1 مہینہ مکمل ہو جائے گا. تو 12 مہینے ہیں میرے محترم. ازل سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے خود مقرر فرمائے ہیں جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا گیا. تو میرے محترم یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس میں یقیناً میرے محترم کسی انسان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرے محترم اس سے کسی انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے میرے محترم دیکھیے فرمایا گیا. اچھا، اب دوسری بات کیا آ رہی ہے، جو بات ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 حرام مہینے ہیں. 4 حرام مہینے ہیں. جی اچھا میرے محترم، میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، بیکوز مسلمانوں نے مختلف اپنی رائے دی ہیں. میرے محترم آپ کو جو رائے پسند آئے آپ اختیار کر سکتے ہیں، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. جی ہر کسی نے اس کا تعین کیا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان نے جو تعین کیا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی بات کے جواب دہ ہے. اصل مقصد کیا ہے، جو اصل پیغام آپ تک پہنچانا ہے کہ ان 4 مہینوں میں وہ کوئی بھی ہوں جو بھی مقرر کیے گئے ہیں، کیا حرام ہے. یہ دیکھیں اب آ رہی بات جو اصل ہم نے سمجھنی. فرمایا ذالک الدین القیم، فرمایا وہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ 12 مہینے ہیں سال میں، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرام مہینے ہیں. فرمایا یہ دین قیم ہے. یہ جو بات آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ دین کا مسئلہ، یہ دین کا مسئلہ ہے. وہ دین جو قیم ہے، جو سیدھا دین ہے، جو رہنمائی کرتا ہے میرے محترم. جی دین قیم، سیدھا دین، صراط مستقیم کا دین. اچھا اب اس میں اب آ رہے دیکھیں، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. یہ دیکھیں تو یہاں ان 4 حرام مہینوں میں کیا حرام ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی مت کیجیے. یہ دیکھیں قرآن یہ بتا رہا ہے میرے محترم، لا تظلموا فیہن انفسکم. اسلوب کیا اختیار کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم مت کیجیے. مگر مراد یہی ہے کہ یقیناً انسان اپنے آپ کے ساتھ تو ظلم نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے
اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمیشہ انسان اپنے آپ کو مظلوم ہی قرار دیتا ہے۔ جی کبھی بھی وہ اپنے آپ کو ظالم قرار نہیں دیتا، حالانکہ قرآن نے ہمیشہ کہا کہ انسان خود سب سے بڑا ظالم ہے۔ جی سامنے والا ظالم نہیں، خود انسان ظالم ہے، بار بار آتا ہے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے آپ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہاں کیا مقصد ہوا میرے محترم؟ یہ اسلوب ہے نا جسے قرآن کریم میں آتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل مت کیجئے۔ کیا مراد ہے میرے محترم؟ کہ ایک دوسرے کی جان کو قتل مت کیجئے۔ جی مگر اشارہ یہ دینا تھا کہ اگر آپ کسی کو قتل کر رہے ہو گویا اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ جی یہ دیکھیے آیت الحمدللہ، جی ہم لے چکے ہیں، دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ دیکھیے یہاں سورہ بقرہ میں ہی الحمدللہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کریے جب ہم نے آپ سب سے، یہ دیکھیں الحمدللہ، یہ آیت آ گئی الحمدللہ، یہ آیت نمبر 85 ہے میرے محترم، 85 فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کریں جی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب ہم نے ان سے میثاق لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا۔ کیا لیا تھا؟ یہاں دو باتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 لا تسفکون دماءکم، آپ اپنا خون نہیں بہائیں گے۔ کیا مطلب؟ کون اپنا خون بہاتا ہے؟ مگر اشارہ تھا کہ اگر آپ کسی کا خون بہائیں گے گویا کہ آپ اپنا خون بہا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیے گا۔ اور وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو، نہ اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے نکالیے۔ کون نکالتا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر سے؟ کیا مراد تھا کہ اگر آپ کسی کو بے گھر کر رہے ہو، کسی کو کسی چیز سے بے دخل کر رہے ہو، اس کے مال پہ غصب کر رہے ہو، گویا کہ آپ اپنے مال پہ غصب کر رہے ہو۔ تو کیا اشارہ تھا کہ آپ ایک دوسرے کو مت نکالیے گا۔ یہ اسلوب قرآن کا میرے محترم۔ جی اور بھی شمار آیات ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں میرے محترم جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ سورہ توبہ کی طرف آ جائیے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ آپ ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں کے ساتھ ظلم مت کیجئے۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کیجئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ظلم اور زیادتی مت کیجئے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے میرے محترم۔ جی یہ تعلیم ہے کہ ہم نے 4 مہینوں میں آپ نے یہاں تک بھی کہ آپ نے 4 مہینوں میں بھی آپ نے دفاعی قتال بھی نہیں کرنا۔ جی روکے رکھیں اپنے آپ کو۔ یہ دیکھیے اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے۔ معاذ اللہ جو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگجو تھے اور قتال کرنے آئے تھے اور خون کی ندیاں بہانے آئے تھے، تو صاحب اگر خون کی ندیاں بہانا مقصود تھیں تو 4 مہینے کے لیے کیوں روکا گیا پھر؟ اور ابھی سے نہیں، ازل سے میرے محترم، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ تعالی نے ظلم و زیادتی کو روکا ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کیا مطلب 8 مہینے میں ہم ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں اور یہاں ہم نہیں کر سکتے؟ یہ بھی تو کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے نا۔ جی عقل مند تو بہت الحمدللہ ہمارے ہاں، کیونکہ صاحب اس کا مطلب یہ ہو کہ 8 مہینوں میں ظلم کریے
اور ان 4 مہینوں میں ظلم مت کیجئے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے، یہ بھی ایک سمجھنے کا طریقہ ہے، کوئی حرج نہیں. مگر یقیناً میرے محترم، یہ بات یوں بھی تو سمجھی جا سکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک پریکٹس ہمیں دی جا رہی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ 4 مہینوں کی آپ پریکٹس کیجئے، ظلم اور زیادتی مت کیجئے، تاکہ آپ ان 4 مہینوں میں آپ کے مزاج بنتا چلا جائے. یہ آپ کی ایک ورکشاپ کی جا رہی ہے، آپ کو باقاعدہ پریکٹیکل آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، تاکہ یہ 4 مہینے کی پریکٹس اور 4 مہینے کی یہ ایکسپیرینس آپ اپنے 8 مہینے میں مکمل اس کا احتیاط کریں. جی 8 مہینے کے بعد پھر 4 مہینے آ جائیں گے حرام. جی الحمدللہ، ریمائنڈر ملتا رہے گا، آپ کو ریمائنڈر ملتا رہے گا. زیادتی مت کیجیے. دیکھا اسی لیے دیکھیں میرے محترم، آئیے سورہ توبہ کی ہی طرف آ جاتے ہیں. شروع میں آتے ہیں میرے محترم، جی شروع میں آ جاتے ہیں. یہاں بھی میرے محترم، یہاں دیکھیں فرمایا، آیت نمبر 5 ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. جب یہ حرام مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب آپ قتال کر سکتے ہیں، دفاعی قتال. جی ان 4 مہینوں میں آپ نے دفاعی قتال بھی نہیں کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے حد الامکان. جی حد الامکان اوائڈ کرنا ہے. یہ تربیت دی جا رہی ہے نا، کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ حرام مہینہ ہے، ہم حرام مہینے میں آپ کے ساتھ جوابی کارروائی نہیں کریں گے. یہ قرآن کی تعلیم ہے. روکنا سکھایا جا رہا ہے میرے محترم. اپنے ہاتھوں کو روکنا، اپنے جذبات کو روکنا، قتل و غارت گری سے رکنا مقصود تھا، خون کی ندیاں بہانا مقصود نہیں تھا. بہرحال تو میرے محترم، ظلم و زیادتی اب کیا مقصد ہے؟ جی 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 یہاں ظلم و زیادتی، میں کیا کرتا ہوں؟ ظلم و زیادتی اپنے آپ کو دیکھو نا سر، میں کیا کرتا ہوں؟ میں ظلم کرتا ہوں اپنی گھر والی کے ساتھ، رفیق حیات کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں. جی 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 اولاد کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کر رہا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اپنے ظلم و زیادتی کر رہا ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کر رہا ہوں. دیکھ لیجیے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، اپنے کام کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں میرے محترم. جی میں اپنے کام کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا. ٹائمنگ میرے 9 بجے سے ہیں میرے محترم، 5 بجے کا ٹائم ہے، میں آتا ہوں 12 بجے اور نکل جاتا ہوں 1 بجے، مگر تنخواہ پوری لیتا ہوں. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیے کتنی ناانصافی کی شکل ہے میرے محترم. جی کھانے میں زیادتی کر رہا ہوں، جی ناانصافی کر رہا ہوں نا صاحب. جب کہا گیا کہ صاحب مختصر کھائیے، آپ جتنی بیماری اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، عافیت دے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے. جی جی تمام بیماریوں کی جڑ اوور ایٹنگ ہے. پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ صاحب 3 کھانے چاہیے، اور وہ تو کہتے ہیں 4 بھی کھا لیجیے، 5 بھی کھا لی تو کیا زندہ ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے صرف تمام بیماریاں جو ہیں کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اوور ایٹنگ کی وجہ سے میرے محترم وہاں بھی میں زیادتی کرتا ہوں. جی میرے محترم، اللہ اکبر، بے شمار شکلیں ہیں ظلم کے میرے محترم، مگر ہمیں نہیں بتایا گیا. بیکوز مجھے تو یہ بتایا گیا کہ آپ مظلوم ہیں. صرف ہر مسلمان اپنے آپ کو مظلوم قرار دیتا ہے، وہ ظالم تو ہے ہی نہیں. لیکن اگر اپنا محاسبہ کروں میرے محترم تو مجھے نظر آئے گا کہ میں کتنا بڑا ظالم ہوں. تو اگر میں کم سے کم ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے زیادتی نہیں کرتا،
نا انصافی نہیں کرتا میرے محترم، ٹریننگ ہو جاتی میری 4 مہینے تک الحمدللہ، پھر 8 مہینوں میں وہ ٹریننگ میری مجھے الحمدللہ کام مزاج بن جاتا نا، لڑنے کا مزاج نہیں ہے، بس بات کو ختم کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، الحمدللہ یہ ہمارے اسلام کا مزاج ہے۔ یہ نہیں ہے میرے محترم معاذ اللہ کہ پتھر کا جواب 10 اینٹ سے دیجئے، یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سی تربیت ہے میرے محترم، قرآن کے خلاف۔ مگر یقیناً وہ یہ جو تربیت سکھائی گئی کہ صاحب آپ اٹھیے، کھڑے ہوئیے، لڑیے، جلاؤ گھراؤ کریے، معاذ اللہ اپنے ہی ملک کو برباد کریے، دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہی ذریعہ ہے میرے محترم لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کا، اور لوگوں کو بے مقصد، اور لوگوں کے معاذ اللہ ان کو مس یوز کرنے کا۔ تو اگر بتایا جاتا کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا، زیادتی اور ناانصافی نہیں کرنی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میرے محترم ذرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ جو کھانا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، جی اس کے بارے میں ہمیں قرآن نے کیا بتایا؟ جی آئیے سورہ الاعراف کی طرف آتے ہیں، سورہ نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ جی اور یہاں دیکھیے کیا فرمایا گیا ہے، یہ دیکھیے فرمایا گیا، یہ الحمدللہ جی آیت نمبر 31 ہے، کیا فرمایا گیا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، جی کھائیے پیجیے اور اسراف مت کیجیے، اوور ایٹنگ مت کیجیے، اوور ایٹنگ یہاں کہا گیا ہے۔ جی میں کتنا ظلم کرتا ہوں اپنے ساتھ میرے محترم، جی اب اس سے بڑھ کر آیت اب آپ سن لیجیے میرے محترم۔ اب آئیے سورہ طٰہٰ کی طرف، کھانے پینے کے حوالے سے کہ اچھے پہلو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں صاحب بریانی خوب دبا کے کھائیے، قورمے کھائیے، جی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں صاحب قرآن کی تعلیم ہے کہ پوچھنے والا ہے میرے محترم۔ جی جی یہ دیکھیے یہ دیکھیے ہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ دیکھیے آیت نمبر الحمدللہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 ہے، اور آیت نمبر ہے 81، کھولیے صاحب 81، یہ اہم آیت ہے میرے محترم، جی اہم آیت ہے، سورہ طٰہٰ 20 کی 81 فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، جی کھائیے ستری چیزیں جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، مگر اس میں طغیانیت مت کیجیے، یہ دیکھیے ظلم ناانصافی مت کیجیے، حد سے مت بڑھیے۔ آیت کلیئر ہے میرے محترم، اب نتیجہ بھی سن لی، فرمایا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میری خفگی جو ہے آپ پر لازم ہوتی چلی جائے گی، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، جس پر میری خفگی واجب ہوتی چلی جائے گی تو وہ تو برباد نیست و نابود ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھا آپ نے میرے محترم، یہ بھی ظلم کی شکل ہے، مگر کوئی نہیں، ہماری نظر میں تو بس ایک ہی ظلم ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، بس شادی شدہ لوگوں کے لیے شوہر وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور اگر ہم سب کے لیے تو بیچارہ حاکم صاحب سب سے بڑے ظالم ہیں بیچارے، اور میں کتنا بڑا ظالم ہوں، میں نہیں ہوں، میں مظلوم ہوں، بس قرآن کہہ رہا اپنا محاسبہ کیجئے، آپ سب سے بڑے ظالم ہیں میرے محترم۔
تو ان 4 مہینوں میں ظلم نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے ایک اچھی بات آپ کے لیے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اخیر کی صورت ہے نا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ وَيْلٌ کا مطلب کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ہر اس کے لیے جو اشارے بازی کر رہا ہے، طنز کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ ہلاکت اور بربادی ہو رہی ہے۔ ہم تو مذاق سمجھتے ہیں صاحب، طنز و مزاح کہ فلاں یوں بولتا ہے، فلاں یوں چلتا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یوں کھاتا ہے، فلاں یہ ہے۔ طنز و مزاح ہم انجوائے کرتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ ہلاکت ہے ان جیسے لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ زیادتی کی خطرناک شکل ہے میرے محترم۔ بس آپ دیکھیں، آپ پسند کریں گے کوئی آپ کا مذاق اڑائے کہ صاحب آپ یوں بات کرتے ہیں، اور آپ یوں چلتے ہیں، اور آپ یوں اشارے کرتے ہیں، اور آپ do you like that؟ اگر کوئی آپ کی ممکری کرے، آپ کا مذاق اڑائے، مگر اب اس کو فن بنا لیا گیا، مذاق، لوگوں پہ ہنستے ہیں۔ ہم پہ بھی لوگ ہنسیں گے میرے محترم، مت سمجھے۔ جو لوگوں پہ ہنستا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کرتے ہیں لوگوں کو جو اس پر ہنستے ہیں، یقینی بات ہے۔ بھئی آپ کیا مجھے حق ہے صرف؟ ان کو بھی تو حق ہے نا۔ تو میرے محترم ظلم نہیں۔ اب یہاں دیکھیے، فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، کیا مطلب تھا؟ یعنی حرام مہینے جیسے ہیں کس چیز میں؟ حرمت میں۔ آپ نے اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی ہے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، 4 month کورس میرے محترم جی، ذہن بنانے کے لیے۔ جی ہمارے ہیں نا، آپ نے کوئی بھی فن سیکھنا ہے تو آپ نے کورس کرنا پڑتا ہے نا۔ بس کوئی بھی، آپ نے عربی سیکھنی، اس کا ایک کورس ہے، آپ نے میڈیکل، اس کا بھی ایک کورس ہے، انجینئرنگ کا ایک کورس ہے، ہر چیز کا ایک کورس ہے نا۔ بالکل، سافٹ ویئر میں ہر چیز میں ایک کورسز ہے نا۔ کوئی بھی چیز آپ پہلے سیکھیں گے نا، بعد میں اس کو پریکٹس میں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں یہ کورس دیا گیا 4 مہینے کا، جی ٹریننگ کورس ہے ہمارے لیے۔ ناانصافی مت کیجیے۔ ہر کوئی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں کہاں ناانصافی کر رہا ہوں، سب کو پتہ ہوتا ہے جی، انسان کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا مقصد تھا؟ حرام مہینے جیسے، یعنی حرمت کے ہوا۔ یہ مت کہیے کہ صاحب نہیں میں ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینے میں خیال رکھوں گا، نہیں، کنٹینیو 4 مہینے کنٹینیو اہتمام کرنا ہے یہ کورس کا، اور ناانصافی سے دور رہنا ہے، بچا کے رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا، کورس دے دیا ہمیں، ظلم و زیادتی تو ناانصافی سے بچنے کے لیے 4 مہینے کا کورس ہمیں کرنا ہے، تب انشاءاللہ ہمارا مزاج بنے گا۔ آگے فرمائے والحرمات قصاص۔ اب الحرمات، حرمتن کی جمع ہے جی، اور حرمت وہی جو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں 4 مہینے بھی آ گئے ہیں جی۔ اسی طریقے سے اور کیا حرمات ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ آئیے سورہ حج کی طرف چلتے ہیں میرے محترم، آئیے سورہ حج ہے، سورہ نمبر 22 ہے جی، سورہ نمبر 22 کی طرف چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں حرمات کا تذکرہ فرمایا ہے میرے محترم جی۔ یہ دیکھیں صاحب،
یس الحمدللہ. جی جی یہ فرمایا گیا یہ آیت نمبر ہے 29 اور 30 ہے میرے محترم. تھرٹی کو دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلی اسی کا لنک ہے. بارہا فرمایا آیت نمبر 30 ہے سورہ حج کی. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں میں یہاں کیا ہیں میرے محترم؟ اعمال حج جو ہیں، اعمال حج کا تذکرہ ہے، اور ان چوپایوں کا تذکرہ ہے، اور ان دنوں کا تذکرہ ہے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاتا ہے. جی خانہ کعبہ کا تذکرہ ہے. جی تمام جو اعمال حج ہیں ان سب کا تذکرہ ہے میرے محترم. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدس اور محترم مقامات ہیں میرے محترم. جی اسی طریقے سے الحمدللہ انسان کے بھی حرمتیں ہیں. جی انسان کی حرمت ہے، انسان کی مکمل باڈی جو ہے وہ تمام حرمتیں ہیں. تو فرما دیا گیا اور جو چیزیں حرام ہیں، قصاص کا مطلب یہاں کیا مطلب ہے کہ اور جو حرمت کی چیزیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے فالو کرتی ہیں حرمت میں. جی قصاص کا مطلب یہاں بدلہ نہیں ہے میرے محترم. نہیں صاحب. بہرحال اس کا کیونکہ اس کا اثر روٹ ورڈ قصہ ہے. قصہ کا مطلب ہے پیچھے چلنا. جی پیچھے چلنا یعنی باقاعدہ ایک اثر ہے، اس اثر کو پیچھے یعنی کوئی چلنے کا نشان ہے، نشان کو فالو کرتے ہوئے چلنا، یہ قصہ. نشان کو فالو کرتے ہوئے چلنا یہ قصہ ہے. جو اشارہ مل گیا کہ اور جو حرمت کی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. جی جیسے انسان کی جان ہے میرے محترم. انسان کی جان حرام ہے. انسان کی جان حرام ہے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے معاذ اللہ، مگر نہیں بتایا گیا. اس سے میرے محترم فرما دیا کہ جو حرمات ہیں اور جو حرام چیزیں ہیں وہ سب ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کس چیز فالو کرتے ہیں؟ جیسے اوپر بتا دیا پہلے اسی آیت میں جو شروع میں آ گیا کہ حرام مہینے سے ہیں، یعنی وہی حرمت کا عمل چلتا رہے گا ان 4 مہینوں میں. اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ حرمت کے جو اور باقی اعمال ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے قرآن کریم میں، ان کو بھی فالو کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ. جی کیا اشارہ تھا؟ وہی چوائس نہیں کرنی ہے، چوائس نہیں کرنی ہے کہ صاحب میں جانور کو جو میں چوپایا لے کے جا رہا ہوں اس کو تو میں محترم قرار دوں گا، مگر خانہ کعبہ کو میں محترم قرار نہیں دینا چاہتا. ایسا نہیں ہوگا. تمام جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی حرمتوں کا تذکرہ کیا ہے ان تمام کی تعظیم اور ان تمام کی حرمت کا احترام کرنا، پامال نہیں کرنا ہے ان کو. یہی اصل مقصد ہے میرے محترم. جی اچھا، اب تیسرا ٹاپک کیا آ گیا؟ وہی بات آ رہی، دیکھیے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، بس جو کوئی آپ پہ زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو آپ بھی اس پہ جوابی کارروائی کریے، مگر بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، بس مانند اتنے ہی جتنے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ دیکھیے قرآن کا انصاف، دیکھیے قرآن کی عظمت دیکھیے. جی اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ صاحب آپ جیسے چاہیں بدلے لے لیجیے، جو ہم کو سکھایا گیا کہ پتھر کا جواب 10 اینٹ سے دیجیے، قرآن کے خلاف.
وہ جنگل کا قانون ہے میرے محترم، انسانوں کا قانون نہیں ہے۔ جتنی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے اتنا ہی بدلہ آپ لیجیے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں تو ہی بتا دیا گیا۔ چلیے آئیے پھر ایک اور مقام اس النحل کی طرف آتے ہیں۔ 16 النحل، 16 کھولی النحل میرے محترم جی، اور آیت نمبر ہے میرے محترم 126 جی، 126 پہ آئیے۔ النحل 16 اور آیت نمبر 126، یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، سمجھتے ہیں؟ آیت کھول لیجئے تاکہ آپ کے سامنے ہو، احتیاط کے لیے۔ ہو سکتا ہے میں اپنی مرضی سے کچھ کہہ رہا ہوں میرے محترم جی، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے قرآن کھولیے، آیت نمبر بتاتا ہوں، کھولیے، نوٹ کر لیجئے، پھر درس کے بعد جا کے اس کو خود پڑھیے، دوبارہ پڑھیے جی، تسلی کرنے کے لیے۔ ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا ہو۔ دیکھیے فرمائے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر آپ بدلہ لیتے ہیں، وہی آیت جو وہاں آئی فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، فرمایا بس اتنا ہی آپ بدلہ لیجئے جتنی آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ آگے کی بات، اصل بات اب آ رہی، فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر اور استقامت کے ساتھ رہیں گے، یعنی اگر آپ درگزر اور معاف کر دیں گے جی، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ دیکھا اسلام کی تعلیم درگزر و معاف کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں ہے میرے محترم۔ یہ بدلہ لینا کس نے سکھا دیا ہمیں؟ یہ دیکھیے آپ، تو بار بار معاف کرنے کے نہیں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپشن دے دے کہ صاحب جتنی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، جتنے آپ کو نقصان پہنچا ہے، آپ اس کا ہرجانہ آپ بالکل لے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر معاف کر دیں تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اللہ اکبر! کیوں میرے محترم؟ پہلے ہی آپ کو بتا دیا، یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلم، کوئی مسلمان، کوئی مومن جانتے بوجھتے کسی کو تکلیف دے، ناممکن، بس بائی مسٹیک ہو سکتا ہے، بس اسی نے جب اگر وہ بائی مسٹیک ہوا ہے، آپ معاف کریے نا صاحب، بس کیوں بدلے کی بات کرتے ہیں؟ بے شمار آیات قرآن کریم کے میرے محترم، بار بار الحمدللہ یہ بات آپ کے ساتھ میں دہراتا ہوں، دو تفسیر قرآن میں الحمدللہ بار بار دہرایا آپ کے لیے۔ تو میرے محترم وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کریں، کیا میں درگزر کریں، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہی بات دیکھیے آ رہی ہے، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے۔ کیا اشارہ ہے؟ اللہ سے خبردار رہیے، کیا اشارہ ہے؟ کہ معاف کر دیجیے جی۔ اگر آپ کا تعلق اللہ تعالی سے مستحکم ہے میرے محترم، تو معاف کر دیجیے، درگزر۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں فورگیو نہیں، فورگیٹ کرنا ہے، فورگیٹ، درگزر ہوا ہی نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیے محترم، اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ سے خبردار رہنے کی بات کیوں آئی؟ اسی لیے آئی، اشارتاً کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ خبردار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اگر آپ محبت کرنے والے ہیں، تو آپ درگزر کریے اور معاف کریے۔ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کری اس کو معاف کریے۔ اللہ
یہ ہمارا اسلام ہے میرے محترم، مگر یہ سب قرآن کی تعلیمات ہیں، روایات کی تعلیمات تو کچھ اور ہیں۔ جی جی، ہمیں روایات کی طرف لگا دی کہ سب وہاں سے دین لیجئے، روایات سے اپنا دین لیجئے، تو قرآن بس قرآن وظیفوں کے لیے بس وظیفہ چاہیے، بس وظیفہ ہے، اور برکت کی کتاب ہے، شفا کی کتاب ہے، عمل کی کتاب نہیں۔ نہیں پتہ میرے محترم ہمارے لوگوں کو کہ قرآن مکمل ایتھکس، اخلاقیات، ویلیوز، کریکٹر، اخلاق، کردار تعلیم دیتا ہے ہر چیز کی۔ کتنی دیکھیں اہم مسئلہ ہے یہ، دیکھیں ظلم و زیادتی مت کیجیے حرام مہینوں میں، تعلیم دی جا رہی، کورس ہے، 4 month کورس۔ ابھی آ گئے ہیں نا ماشاءاللہ، لوگ اب اس پہ بھی کما رہے ہیں، کچھ لوگ کے ساتھ وہ کلاسز کی جا رہی ہیں، پیسے لیے جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور اینگر، اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، وہ سکھا رہے ہیں ہمیں۔ 1 مہینے کا ورک شاپ ہوتا ہے، اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ہر بات وضاحت کے ساتھ بتا دی۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیے، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو کہ کرے گا میرے محترم، کوئی حرج نہیں، الحمدللہ ایک مسلمان تو نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، کوئی شک نہیں، لیکن کچھ لوگ تھوڑے سے نگیٹو ہوتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ زیادتی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ زیادتی کریں تب بھی ہم نے درگزر و معاف کرنا ہے میرے محترم، اللہ سے خبردار رہیے۔ اچھا اب دیکھیں، اب وہی بات آ رہی ہے معاف کرنے کے بعد، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کا فضل و کرم کن کے ساتھ ہے؟ متقی لوگوں کے ساتھ، اپنے باطن و ظاہر کو یکساں رکھنے والے، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے۔ اشارہ دے دیا نا کہ آپ درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے، کوئی حرج نہیں۔ یہ متقی ہونے کی پہچان ہے، اور مطمئن رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی معیت ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد، نصرت، حمایت، فضل و کرم، رحمتیں، برکتیں، سب کچھ اللہ آپ کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھا آپ نے، انڈائریکٹلی اشارہ دے دیا درگزر و معاف کرنے کا۔ یہ کردار تھا، اسی سے میرے محترم سکون ہوتا ہے دل میں، بس راحت نصیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، اپنے دل کو صاف کر سب لوگوں کو معاف کر آپ رہیے، دیکھیں آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی، اور زندگی کا مزہ بھی آئے گا الحمدللہ۔ ورنہ اللہ نہ کرے دل میں بغض اور کدورتیں، نفرتیں پالتا رہوں گا تو صاحب وہ تکلیف ہی ہوتی رہے گی یقیناً، کیونکہ جب بھی وہ میرا ناپسندیدہ شخص میرے سامنے آئے گا، میرے اندر وہ منفی جذبات جنم لیں گے، وہ بھرتے چلے جائیں گے، اور کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں خیر کے ساتھ، کچھ تو نہیں کر سکتا ہوں، اب اندر ہی اندر برننگ شروع ہو جائے، اندر جلنا شروع کروں گا، پھر پیٹ بھی خراب، جی بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا چلا جائے گا، تو کیا ضرورت ہے اس سب کی؟ قرآن کی تعلیمات عمل کروں، معاف کروں، درگزر کروں۔ یاد رکھیے، ہمارے ہاں یہ جملہ غلط ہے کہ صاحب
غصے کو کنٹرول کرنا نہیں صاحب، غصہ کرنا ہی نہیں ہمارے اسلام میں، یاد رکھیے۔ یہ تو ماشاءاللہ غصے کو الحمدللہ باقاعدہ ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ صاحب نے غصہ تو ہے، کس نے کہا ہے صاحب؟ اعوذ باللہ، ہرگز نہیں صاحب، اللہ نے ہمارے اندر، ہم کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر غصے سے نہیں، غصہ نہیں ہمارے اندر، محبت اور پیار ہے بس۔ حالات بنا دیتے ہیں وہ الگ چیز، مگر اب یہ کہنا کہ اب ایکسیپٹ کر لیا کہ صاحب نہیں غصہ ایکسیپٹ ہے، نہیں صاحب، غلط ہے، ہمارے نیچر میں نہیں ہے، اعوذ باللہ، ہرگز نہیں، غصہ ہی نہیں ہے، غصہ کرنا ہی نہیں ہے میرے محترم۔ مگر میں نے آپ کو بتایا آپ کو، ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ صاحب جو روزہ رکھتے ہیں جو صاحب یا صاحبہ، تو سب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آج ابا حضور سے اماں حضور سے دور رہیے، آج غصے میں ہیں، آگ بگولا بنے ہوئے ہیں، آگ بگولا روزے کی حالت میں گالیاں دے رہے ہیں، سب سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے میرے محترم جو مجھے غصہ کرنے پہ ماشاءاللہ آمادہ کر رہا ہے؟ کون سا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزہ جب رکھتا ابا حضور یا اماں حضور تو اس وقت تو اچھا موقع تھا کہ تمام ڈیمانڈوں سے پوری کروا لیتے، بہت خوش مزاج ہوتے، ریلیکس، خوش مزاج، پازیٹیو، عطا کرنے والے۔ یہاں تو ماشاءاللہ الٹا سکھایا گیا اور وہی دین بن گیا میرے محترم۔ یس، دین بن گیا کہ جتنا جو انسان زیادہ دیندار ہے اتنا ہی وہ بد زبان، بد اخلاق اور غصہ کرنے والا ہے، اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو پھر اس میں اور اوباش لوگوں میں کیا فرق ہے میرے محترم؟ جو بیچارہ روڈ پہ گھومتا ہے وہ بھی غصہ کر رہا ہے، یہ صاحب روزہ رکھ کے غصہ کر رہے ہیں، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے یاد رکھیے، اشارہ مل گیا۔ اچھا، اب اگلی آیت میرے محترم، آیت نمبر 195، فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں انفاق کیجیے۔ مطالبہ یہی ہے، سورہ بقرہ میں بھی آ گیا شروع میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ رزق کا مطلب صرف میرے محترم یہ کھانا پیسا مال و دولت نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، جی اللہ کی عطا ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے عطا کیا ہے آپ اس میں سے آپ خرچ کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ کیا مطلب میری محترم؟ ریکوائرمنٹ کے مطابق، ضرورت ہے کیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے، جی کیجئے الحمدللہ۔ خاندان میں کسی کو ضرورت ہے، محلے میں کسی کو ضرورت ہے، ایون آپ کے اگر آپ کے ملک کو ضرورت ہے، جی بسم اللہ، کیوں نہیں، جو ضرورت ہے اللہ کے راہ پہ خرچ کیجیے۔ کیوں میرے محترم؟ اصل میں یہاں محبت اور رواداری قائم کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، خود غرضی کی نفی کی جا رہی ہے، اور اجتماعیت اور وحدت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیے، جتنا اللہ آپ کو توفیق دیں۔ وہ بتا دیا، پیمانہ بتا دیا، جی یہ بتا دیا کہ آپ سبت خرچ کر دیجیے صاحب، نہ ایسا نہیں کہا گیا آپ سے۔ چلیے آج بتا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ قرآن ایک بہت الحمدللہ انصاف پسند، اعتدال پسند دین ہے، اس میں زیادتی نہیں سکھائی جائے، یہ بھی ایک ظلم ہوگا میرے محترم۔ جی آئیے سورہ الاسراء کی طرف چلتے ہیں میرے محترم،
الاسراء 17، الاسراء 17 ہے میرے محترم جی، آئیے، اور آیت نمبر ہے میرے محترم 29، 17 کے 29 میرے محترم، آ جائیے۔ یہ دیکھیں، ہر چیز میں اللہ نے تعلیم دی ہے ہمیں، ہر چیز میں، قدم بقدم زندگی میں اللہ تعالی رہنمائی فرمائی ہمارے قرآن کریم میں، یقین مانیے ہر 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 بات کے حوالے سے ہم کو بتایا جاتا ہے قرآن بھی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو ہے۔ ہمیں چلنا سکھایا جا رہا ہے، کیسے چلنا ہے، ہمیں کیسے بولنا ہے، ہمیں کیسے پیش آنا ہے، تمام اخلاقیات اور کردار کی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی گئی۔ اب یہاں دیکھیں، خرچ کرنے کا پیمانہ فرمایا، یہ دیکھیں آیت 29 فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، فرمایا یہاں اشارہ ہے معنوی لحاظ سے کہ اپنے ہاتھ کو آپ مت بند کر لیجئے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ یہ کہ سب خرچ کر دیجئے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر آپ خود ملامت زدہ ہو کر حسرت کے ساتھ بیٹھے رہو کہ صاحب اب مجھے کوئی پیسے دے دے۔ اعتدال کی راہ، جی اعتدال کی راہ، نہ اتنا تنگ اپنے آپ کو، نہ آپ بالکل یعنی نہ بخیلی کیجئے، اور نہ اتنے فیاض دلی دکھائیے کہ آپ سب کچھ دے دیں، یہ بھی نہیں ہے میرے محترم، نہ، میانہ روی اختیار کیجئے بس۔ قرآن وضاحت، ایک اور وضاحت میرے محترم اسی بات کو، الفرقان، سورہ فرقان 25 کی طرف آئیے، سورہ الفرقان ہے 25، وہاں بھی تفسیر قرآن بالقرآن سے اس بات کو سمجھتے ہیں جی، اور آیت نمبر ہے 67 پہ آ جائیے، سورہ الفرقان۔ یہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے کیسے انفاق کرنا ہے، آپ نے یہ بتا دیا۔ 67 فرمایا والذین اذا انفقوا، ایک لفظ آ گیا، جب لوگ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ وہ زیادتی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ وہ بخیلی کرتے ہیں، وہی آ گئی نا، نہ اپنے اتنا ہاتھ کھول دیں گے، اتنے فیاض دلی دکھائیں گے کہ سب کچھ دے دیا، نہ یہ غلط ہے، سب کچھ مت دیجیے، نہ، اپنی عزت کے ساتھ آپ نے زندگی جو گزارنی ہے، عزت کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کو ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، اپنے بچوں کے ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، الحمدللہ چلتے رہیے۔ یہ دیکھ، یہ نہیں کہا اسلام نے کہ صاحب سب کچھ دے دیجیے، یہ نہیں کہا صاحب۔ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو اتنی وسعت کے ساتھ کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وسطیت، اعتدال پسندی ہر چیز میں، میانہ روی ہر رویے میں، محبت میں بھی میانہ روی رکھنی چاہیے، ہر معاملے کو میانہ روی کے ساتھ رکھیے، بس کیونکہ ہم جذباتی ہیں، جب محبت کرتے ہیں تو بھائی بس سارے حدیں پار کر دی محبت نے، اس انسان کو وہاں چاند کے اوپر کہیں جا کے بٹھا دیا، اور جب وہ خفا ہوئے ان سے تو اسی انسان کو چاند سے اٹھا کر زمین کے اندر کہیں دبا دیا۔ میانہ روی اختیار کریے نا، نہ ان کو چاند تک پہنچائیے، نہ زمین کے اندر ان کو آپ دبائیے، میانہ روی اختیار کریے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ کوئی جو ہمارے نفرت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ ایسے نفرت کرتے ہیں کہ بھئی نفرت بھی تو قرآن نے بتا دیا نا، میانہ روی ہر لحاظ میں۔
اس نے فرما دیا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے. کیسے خرچ کیجئے؟ بتا دیا قرآن کا پیمانہ میانہ روی کے ساتھ. 2 آیتیں بتا دی، سورہ الاسراء اور سورہ الفرقان. اب اگلا ٹاپک کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے. کیا مطلب میرے محترم؟ جی اس پہ بھی بہت جی میرے محترم یہاں اللہ تعالی جی وہی بات ابھی جو آئی، لا تبسطها كل البسط. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے سب خرچ کر کر، پھر آپ خود محتاج ہو کے رہ جاؤ. ایک مفہوم تو یہ ہے میرے محترم. جی جی دوسرا مفہوم یہ ہے میرے محترم کہ آپ ان تمام اعمالوں سے دور رہیے جو ہلاکت کے سبب بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو پتہ چلا کہ صاحب فلاں جگہ ہنگامہ ہو رہا ہے تو مت جائیے نا صاحب. عقل مندی ہے کہ مت جائیے. پتھراؤ ہو رہا ہے گھر سے مت نکلیے. جی ایسے لوگوں کے ساتھ شمار مت ہوئیے. اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھیے جو شر پسند ہیں، جو فساد کرتے ہیں. آپ ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، دور رہیے ان سے. دیکھو جب ان پہ شامت آئے گی آپ کا نام بھی آئے گا، آپ شمار تھے ان کے ساتھ، آپ بھی آئیے. تو ہلاکت میں مت ڈالیے اپنے آپ کو، عقل استعمال کیجیے. تو ہلاکت کا مطلب ہے یہ تمام محترم. اگر ایک مفہوم تھی جو بتا دیا آپ کو کہ آپ اتنا مت سب کچھ خرچ کر دیجیے کہ خود محتاج بن کے رہ جائیں. دوسری بات میرے محترم یہ تھی جو قرآن سے انہی آیات سے ہمیں مل رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے کا مطلب ہے اپنے آپ کو جی ایسے اعمال سے بچا کے رکھیے جو ہلاکت کے سبب بن سکتے ہیں. تیسرا مفہوم یہ میرے محترم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کر کر. جی یہ ہے اصل ہلاکت. جب آپ ناانصافی کریے گا ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت بتا دیا آپ کو، کھانے پینے میں بھی زیادتی مت کیجیے. یہ دیکھیے یہ طغیانیت قرار دی گئی ہے. اور ہمارے تو محبت جی اور لیجیے، ارے جی اور لیجیے، جی اور لیجیے. پیٹ بھر گیا بس. اب دوائی دیجیے تاکہ سب ہاضمہ ہو. سورہ طٰہٰ کی آیت ہمیشہ یاد رکھیے گا، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ. کھانے پینے میں بھی طغیانیت نہیں، زیادتی نہیں کرنی ہے صاحب. بہرحال تو محترم فرما دیا کہ ہلاکت سے کیا مراد ہے؟ ناانصافی مت کیجیے، بیکوز ناانصافی ہلاکت ہے. بار بار قرآن کریم میں. چلیے ایک آیت بتا دیتا ہوں آپ کو، بے شمار آیات ہیں. سو یونس کی طرف آتے ہیں. یونس نمبر 10 ہے. الحمدللہ کھول لیتے ہیں ایک آیت، جبکہ بار بار آتی ہے، میں بار بار آپ کو بتایا ہے، لیکن ابھی ایک آیت، تاکہ آیت نمبر دوبارہ آپ لکھ لیجئے. جی یہاں دیکھیے فرمایا ان اللہ جی آیت نمبر ہے 44 میرے محترم. یونس کی 44 فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالی ذرے برابر بھی
ایٹ لیسٹ بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر لوگ اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں. یہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالیے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے. تو تفسیر القرآن بالقرآن سے ثابت ہو گیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ظلم کرنا اپنے آپ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ. اس سے دور رہنا ہے. آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا، تیسرا ٹاپک آ گیا میرے محترم. احسنوا، احسان کیجئے. اب احسان کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ اردو میں تو ہمارے یہاں احسان کا مطلب نگیٹو ہو گیا نا کہ سب میں نے بہت احسان کیا ہے آپ پر. عربی میں اور نہ قرآن میں احسان کا مطلب یہ نہیں ہے میرے محترم. احسان کا مطلب ہے کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے ادا کرنا. جی مثال کے طور پر دیکھیں میرے محترم، اللہ رب العزت والجلال چاہ رہے ہیں، جی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ، جیسے کہا کہ آپ اگر چاہیں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ اس کا ہرجانہ لے سکتے ہیں. یہ انصاف ہے. احسان کیا ہے؟ درگزر و معاف کرنا، یہ احسان ہے میرے محترم. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ صاحب کسی کو 10 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے 10 کی جگہ 12 روپیہ دے دیا، یہ ہے احسان. ضرورت سے زیادہ دینا میرے محترم یہ احسان ہے. اپنے کام کو بہتر طریقے سے ادا کرنا یہ احسان ہے. تبھی اللہ نے اتنا بڑا وعدہ فرما دیا، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں احسان کرنے والوں سے. میں چاہتا ہوں نا کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، مگر وہ کسی نے بتا دیا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے گیٹ اپ بنانا ضروری ہے. قرآن نے تو نہیں کہا، قرآن نے تو اعمال کی بات کی ہے. بس میرے یہ اعمال، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے آپ بن جائیں تو آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجئے. ان کا حق سے زیادہ ان کو عطا کیجئے، ان کی ضرورت سے زیادہ ان کو عطا کیجئے. ہر کام کو بہترین طریقے سے، پرفیکشن طریقے سے ادا کیجئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں آپ. مگر مجھے نہیں بتایا میرے محترم کہ میں اللہ کا محبوب کیسے بن سکتا ہوں. یہ تو کسی نے بتایا ہی نہیں. یہ ضرور بتایا کہ اپنے وہ تعویذ دیجیے صاحب، ذرا فلاں کو اپنا محبوب بنانا ہے. یہ سیکھا ہے. بس انسانوں کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں. اللہ کا محبوب بنوں. اللہ اکبر، بہت بڑا مقام ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.